پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی. آپ کے کئی تعارف ہیں. آپ ایک معروف خاندان کے ممتاز فرد ہیں اور ماہر تعلیم ہیں، اسکالر ہیں، مفسر قرآن ہیں. آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں مختلف میڈیا پر، پیغام ٹی وی پر بھی ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. اہلا و سہلا جزاکم اللہ خیر آپ کو پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے کہ اچھی خبریں بھی ملتی ہیں زندگی میں، ہر طرح کی خبریں. ہماری پہلی خبر بڑی اچھی ہے جی، اور خاص طور پر اس کا تعلق اس مہینے سے بھی بڑا گہرا ہے کہ اگست کا مہینہ ہے، آزادی کا مہینہ. اور یہ آزادی ظاہر ہے ہم نے لی تھی کہ یہاں ہم اسلام کو، دین کو پریکٹس کرنا چاہتے تھے. تو پنجاب اسمبلی کی یہ خبر ہے جی، نجی قرض پر سود پر پابندی کا یہ فیصلہ. اس پہ بات تو چودھری پرویز الہی صاحب نے کی ہے کہ اس کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور یہ آ گیا ہے پنجاب پروہیبیٹیشن آف انٹرسٹ آن پرائیویٹ لون بل 2022. یہ ڈاکٹر صاحب بات تو کچھ پیچھے سے شروع ہوتی ہے. 2017 نامی ایک بل ہے جو نجی قرض کو منع کرتا ہے. تو اب یہ پنجاب اسمبلی میں ایم پی اے خدیجہ عمر نے یہ بل پیش کیا اور پاس ہو گیا. اس میں نجی سود کا کاروبار کرنے والے کو 5 سال قید کی سزا بھی ہوگی. اور چودھری صاحب نے جب بل منظور ہوا اس وقت جو گفتگو فرمائی اسمبلی میں، تو یہ بھی کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی عملی تفسیر پر اب کام شروع ہو چکا ہے. کچھ اور بھی ان کی باتیں ہیں لیکن پہلے اس پہ بات کر لیں. انہوں نے یہ ریفرنس بھی دیا کہ یہ کتنا کبھی اور کتنا شنی کام ہے، سود کا جو کام ہے. انہوں نے تو کہا کہ قیامت والے دن یہ کالے منہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اپنی طرف سے انہوں نے جو بات کی کہ مطلب شناعت جس طرح وہ کہہ سکتے تھے. بہرحال یہ آپ بہتر بتائیں گے کہ اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے اور یہ اقدام پنجاب اسمبلی کا کیسا ہے، اور پرویز الہی صاحب اس پہ کس طرح داد کے مستحق ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کے اندر اور سب سے بڑا صوبہ جو ہے اس کے وزیر اعلیٰ نے اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا. دراصل تو یہ پاکستان کے قیام کا تقاضا بھی یہی ہے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دو قومی نظریہ جس وجہ سے پاکستان لیا گیا، یہاں پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور ہمارے آئین کا تقاضا بھی یہی ہے. اور 1973 کا جو آئین بنا تو اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ شک رکھی گئی تھی کہ آئندہ 10 سال میں گریجولی سود کو ختم کر دیا جائے گا. ظاہر ہے جب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے اندر کوئی کتاب و سنت کے ریپگننٹ کوئی قانون نہیں بن سکتا. تو اس کے لیے پھر ایک ٹائم فریم دیا گیا تھا کہ 10 سال کے اندر اندر جو ہے اس کو یعنی سود کو ختم کر دیا جائے. پھر اس کے بعد اگلے حکمرانوں نے اس میں 10 سال کی ایکسٹینشن کر دی. تو پھر اگر کبھی اس میں لوگ جو ہے وفاقی، کیونکہ وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل یہ 2 ادارے بنائے گئے تھے جو اسلامائزیشن کے لیے تھے. تو وفاقی شرعی عدالت میں اگر کوئی فیصلہ ہوا تو اس کے خلاف اپیل ہو گئی، اور یوں اپیل در اپیل پچھلے دنوں میں آپ سوچ رہے ہیں کرنا تھا وہی اٹکنے ڈالنے لگے. لہٰذا آج تک جو ہے وہ سود کے حوالے سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور پھر یہ جو آپ نجی قرضوں پر سود کی ممانعت کا بل 2017 کی بات آپ کر رہے ہیں، جو وفاقی حکومت نے پاس کیا تھا، یعنی قومی اسمبلی نے، پھر اس کے بعد سینٹ میں پاس ہو گیا اور یہ قانون بنا. تو وہ شاید جو اسلام آباد دارالخلافہ کا علاقہ ہے شاید اس کے لیے تھا. تو باقی صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد اپنے اپنے ایکٹ پاس کرنے تھے، لہٰذا یہاں پہ بل لانا پڑا اور ہر اسمبلی نے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنا بل لائیں. تو یہ شاید اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ یہاں پہ ہوا. تو دیکھیں ہے تو یہ بہت خوش آئند، لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں پورے ملک کے ہر ادارے کے سود کو ختم کرنا تھا، سارا سودی لین دین ختم کرنا ہمارے آئین کا تقاضا تھا، ہم 75 سال بعد یعنی اس قابل ہوئے ہیں کہ ایک صوبہ
اس کو ایک بل کو انیشیٹ کر رہا ہے، اور اس میں بھی صرف نجی قرضوں پر جو سود ہے اس کے ممانعت کا بل ہے۔ اس کا تعلق جو سرکاری قرضے جو ہیں وہ جو بینک یا جتنے بھی اٹونومس ادارے ہیں یا جتنے بھی پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں۔ تو اداراتی سود تو ویسے کا ویسے جاری رہے گا، نجی قرضوں کے اوپر آپ سود کو منع کر دیں تو نجی سطح کے جو قرضے ہیں وہ کبھی نیشنل نیٹ ورک کے اندر آتے ہی نہیں ہیں، وہ کبھی اس کی جو ہے وہ آفس ورکنگ ہوتی ہی نہیں ہے، وہ عام طور پہ لوگوں کے ذاتی طور پر ہوتے ہیں، لہٰذا لوگ اگر ذاتی طور پر اس کے اوپر سود لیتے بھی رہیں تو شاید یہ قانون ان کے اوپر گرفت نہ کر سکے۔ لہٰذا یوں کہہ لیجئے کہ اگر ہم والیوم کے اعتبار سے اس کو کمپیئر کریں کہ جتنا بڑا والیوم ہمارے لین دین کا سرکاری اداروں میں اور اداراتی سود کا ہے، اس کے مقابلے میں نجی سود جو ہے یا نجی قرضوں کا سود وہ تو 10% ہوگا یا 5% ہوگا یا اس سے بھی شاید کم ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے یعنی نیشنل نیٹ ورک میں لانا، یہ بھی ایک کام ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ڈاکومنٹیشن کرتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے ذاتی صرف منہ زبانی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ یعنی یہ ایسا ہے کہ کوئی نجی شخص کوئی ادارہ بنا کے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا باقاعدہ۔ دیکھیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگرچہ یہ معاشرے کے اندر ایک امپیکٹ دے گا اور اس سے بہرحال ایک اسلامی تشخص کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس کا یہ ایک بہت خوشائند ہے، میں نے تو اپنی بات کا آغاز ہی خوشائند کے لفظ سے کیا، لیکن اس کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ جتنا بڑا والیوم ہمارے ہاں سود کا چل رہا ہے اس کے مقابلے میں یہ تو بالکل بہت معمولی ہے، اور اس معمولی کو بھی ہم خوشائند قرار دے کے اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلیں باقی کا سود بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ کب 75 سال میں ہم کر نہیں سکے اس کو، اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سود کو ختم نہیں کر سکے، جہاں جن لوگوں نے ختم کرنا تھا، جنہوں نے علم بردار ہونا تھا سود کے خاتمے کا، اور جنہوں نے وفاقی شرعی عدالت یا اسلامی نظریاتی کونسل یا اس طرح کے اداروں میں اس سود کے کیس کو لے کے جانا تھا، اور جنہوں نے اس کو ختم کرنے کی کاوشیں کرنی تھیں، وہ ہمارے نیشنل لیول کے لیڈر ہوں یا پروونشل لیول کے لیڈر ہوں، وہ بیٹھے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسلامی تحریکوں کے لوگ ہیں، وہ بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارا IMF کے ساتھ جو ہے معاملہ طے پا جائے، اور اللہ کرے اور پھر جب IMF جو ہے وہ تھوڑی سی گرین سگنل دیتا ہے تو ہمارے جو ہے علماء بھی بیٹھ کے شکرانے کے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے IMF نے ہمارے ساتھ۔ دیکھیں ہم اس سود کو اور سودی ڈیل کو اور سودی لین دین کو اپنے ملک کے لیے خوش آئند قرار دے رہے ہوتے ہیں کہ اب جو ہے نا ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے تو اب یہ خوش آئند ہو جائے گا، ڈیفالٹر ہونے سے بچ جائیں گے۔ یہ میرے خیال میں وہ بنیادی فرق ہے اور بنیادی خرابی ہے ہماری فکر کے اندر اور ہمارے طرز عمل کے اندر بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان۔ جب تک ہم ایک تو سود کا چاہے وہ انٹرنیشنل ورژن ہو، چاہے اس کا نیشنل ورژن ہو، اور چاہے وہ اداراتی سود ہو، اس سے مکمل طور پر جب تک آپ دستبرداری اختیار نہیں کریں گے اور اس کو بالکل چھوڑ دیں گے 100%، اس وقت تک آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ کیوں کہ اس کو اللہ نے قرآن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ مختلف قسم کے سود آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا، اس طرح کا سود ہے اس طرح کا سود، اور علماء سے بھی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سود ہے بھی تو اس درجے کا تو نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، جو سب سے چھوٹے درجے کا سود ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس سے بڑی شناعت کسی جرم کی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ 1 درہم جو ہے کسی شخص کا سود کھانا وہ 36 بار بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ کیسا گناہ ہے کہ جس میں سارے بڑے بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہوں میں سے جو اکبر کبائر ہیں، وہ کسی کی عزت پر حملہ کرنا اور کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا، اور اس میں پھر جو بدکاری جیسا کتنا بڑا گناہ ہے، اور وہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص بدکاری کرتا ہے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو سٹوننگ ٹو ڈیتھ، رجم کر دیا جاتا ہے، شریعت کہتی ہے اس کو مار دیں۔ جو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ گار کو، اس کے مرتکب کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، وہ 36 بار کرے تو اس سے بھی بڑا گناہ یہ سود کھانا اور کھلانا ہے۔ تو ہم اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور کام چل رہا ہے، اور اس اندھیرے کے اندر
اگر یہ روشنی کی کرن نظر آئی ہے تو بہرحال اس پہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں پرویز الہی صاحب، ان کو بھی بہرحال خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ چلیں کچھ روشنی دور کہیں نظر آئی لیکن روشنی تو ہے۔ روشنی تو ہے، اگرچہ تھوڑی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب فرما رہے تھے کہ اتنی بڑی اس کی شناعت ہے یا اتنی قباحت ہے اس کی کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف اور باقی جو بھی چیزیں، تو مجھے خیال آیا کہ نجی سطح پر قرض کے ساتھ سود کو ہٹایا گیا ہے۔ شاید سرکار سمجھتی ہے کہ سرکاری سطح پر اللہ سے جنگ نعوذ باللہ کرتے رہنا چاہیے، نجی سطح پر رک جانا چاہیے، لیکن بہرحال ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پہلا سٹیپ ہے، آگے بڑھنا ہوگا، اور بہت ضروری ہے جس طرح کی اسلامک لٹریچر میں یا ہماری کتاب و سنت میں اس فعل کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے۔ بریک لیتے ہیں اور اسی موضوع پر کچھ اور بات کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔